چونٹی کے نام پر اللہ نے سورت رکھ دی. پیچھے میں آپ کو بہت ساری سورتوں کے نام یاد کرا آیا ہوں. ایک سورہ نحل بھی ہم نے پڑھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا. اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے. آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں. جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے. وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے. ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھی. تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے. لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے. تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے. تو وہاں سے چونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے. ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چونٹی کی بات بھی سن لیتے. مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم. کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی. تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے. اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے. کچھ بتائے گا، پھر دوڑ لگا دے گا شاید. کان میں رکھو اس کو بتا چیونٹی کیا کہتی. اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے. لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات. اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں. بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے. فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا. تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا. جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے اور ہو بھی چیونٹی. تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا. شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. اس پر کئی کچھ لکھا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی. تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی. تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی. تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے. تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے. فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کے لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے. تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی ہے. آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے. اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے. اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا. پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے. اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا. لشکر کا کارکن تھا پرندہ. ہدہد غائب تھا. تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آج آیا سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں. کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے، 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے۔ تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں، تو حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یا تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے ورنہ تیار ہو جائے، جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے، اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں، اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا۔ حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا، وہ کیا کہتا ہے، بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے، بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا، ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی کی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہاں تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے، سائڈ پہ ہو کے سننے لگے۔ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تو آئے بھیجتے ہیں، اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے۔ یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا۔ اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے، 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا۔ خود پہلے سے خبر لے کے آ گیا حضور، اس نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، انہیں مالا مال کیا میرے مالک نے، جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی۔ جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا۔ بندے کیا دے سکتے ہیں، بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی، تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے، وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں۔ وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی، حوال سنایا آ کے۔ تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی ہوں، مانا کیا ہے میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ۔ انہوں نے فرش بچھایا، اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی تھی، لگ رہا تھا دریا ہے، ڈیوٹی لگا دی، جنات نے بچھا دیا۔ ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں۔ اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں، وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا، ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آئے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی۔ 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے۔ اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں، یہ کیا حاجت تھی، یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال افریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا دی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں
हजारों मील का फासला है, आ जाएगा पर हवाई जहाज पे कार्गो करा के जी, DHL के जरिए। कैसे आएगा? वह आएगा तो बस आएगा तो हजरत सुलेमान की तो बादशाहत थी ना जमाने पे। फरमाने लगे नहीं नहीं तू लेट है, तू लेट है, तू हमें जानता ही नहीं, एट सेट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने आ, ये तू लेट है, अभी हमारी ताकत इससे ज्यादा है। बड़ी कमाल बात लिखी है लिखने वालों ने। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि अभी हजरत सुलेमान ने गुलामों से मंगवाया है, अपनी बात कोई नहीं की, ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरदार का आलम क्या होगा। हजरत सुलेमान कहने लगे भी जल्दी जाइए। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, तो उठा उनमें से वो जिसके पास किताब में से इल्म था, सारी किताब का भी नहीं, इल्मुम मिनल किताब, किताब वो उठे जिनके पास किताब में से इल्म था। तो वो उठ के कहने लगे हुजूर मैं ले आऊंगा कब? आपके आंख झपकने से, नहीं आंख झपकने से। बंदा था जिन था, जिन की तो बात मानी नहीं उन्होंने, क्या कहा? आंख झपकने से, मैं आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। तो सुलेमान कहने लगे तू ठीक है चल ला फिर, ला फिर। आंख झपकने से बड़े ना, नहीं फिर गुस्सा नहीं आता उन पे, फिर गुस्सा नहीं आता। मेरे शेख कामिल मुर्शद अकमल शेख बहरोबार हुजूर गौसे पाक जिलानी, हजरत गौसे आजम यूं करके शागिर्दों को मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते हाथ आगे किया और जब हाथ वापस आया तो भीग गया था सारा। तो शागिर्द कहने लगे हुजूर ये क्या है? फरमाया तुम्हें नहीं समझ आएगी, छोड़ो तुम, तुम्हारे वाली बात नहीं, खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी, रहने दो तुम। कुछ वक्त गुजरा तो कुछ लोग आ गए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई थी, कपड़े भीगे हुए हो, वो शागिर्द पहले ही मुंतजिर थे। कहा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे दरिया में जा रहे थे, अचानक हिचकोले आने लगे। तो हमने कोई किसी बेअमल का बाजू तो नहीं ना थामा, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो दरिया में कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मदद करो। तो कहने लगे बस एक हाथ ही आया है, और यूं कश्ती खींच के बाहर निकाल लिया। तो अब वो शागिर्द सारे चुप कर गए, कहने लगे जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा तुमने हाथ देखा है पहुंचता हुआ, और हमने हाथ देखा यहां से जाता हुआ। तुमने पहुंचता हुआ देखा है, तो हमने हजरत भावलक नक्शबंद बुखारी, उनकी एक मुरीदनी थी, ऊपर चुबारे पे किसी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, चुबारे पे ऊपर वाली मंजिल पे। उस मुरीदनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांग लगा दी। जब वो नीचे गिर रही थी तो हजरत भावलक नक्शबंद बुखारी पहुंच गए। नीचे कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया, कोई चारपाई बिछा दी, कोई ऐसा जिसपे वो आके आराम से गिरी और बच गई। हजरत साहब की तरफ देख के कहने लगी हुजूर आप कब आए? फरमाने लगे पुत्र जब तू चुबारे से चली थी तब मैं बुखारे से चला था, जब तू चुबारे से चली थी ना तब मैं बुखारे से चला था, और तेरे नीचे आने तक मैं भी पहुंच गया हूं। मैं भी माली दा कम राखी करना, पल कच्चे होण या पक्के, ए पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ए झूठे होण या सच्चे, ये पक्की गुलामी करें या कच्ची करें, पीर की भी मजबूरी होती है, क्या करें, पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ए झूठे होण या सच्चे, क्या किया जा सकता है? देखे ना, नाफरमान बेटे का भी तो जायदाद में हिस्सा होता है ना, नाफरमान भी हो तो जायदाद में हिस्सा। तो चलो बाप नाराज रहेगा तो अल्लाह नाराज रहेगा, बात अलग है, पर जायदाद का हकदार तो है ना, चाहे नाफरमान ही है। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ए झूठे होण या। फिर वो तख्त आ गया, हजरत सुलेमान से पूछा ये क्या है? काला हाजा मिन फजल रब्बी। फरमाने लगे कुछ भी नहीं। हजरत सुलेमान कहने लगे ये मेरे रब का फजल है। शायद सब मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हों, और यहाँ काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का फिक्रा में पढ़ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। काजी साहब फरमाने लगे इस आयत पे, काजी साहब कहते हैं जिन पर निरा फजल था, हाजा मिन फजल रब्बी, निरा फजल। फरमाया उनकी तो इतनी ताकत है कि वो हजारों मील दूर से 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा तख्त आंख झपकने से पहले ले आते हैं, और जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। फरमाया महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे, बाकियों पे निरा फजल था, इन पर तो फजले कबीर है, इन पर तो बड़ा फजल है अल्लाह का। तो फरमाया जिन पर फजले कबीर हो, एक नहीं, इस पर मैं बड़े दलाइल दे सकता हूँ, करामाते औलिया पर मैं बड़े ही दलाइल दे सकता हूँ, बड़े। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बादशाह आया तो कहने लगा पीर तब मानूंगा जब सेब खिलाएंगे। सेब का मौसम ही नहीं था। तो हजरत साहब आते ही उसे कहने लगे अब तो मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल, और सेब खिलाए तो वली या ना खिलाए तो वली कोई नहीं।
یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول. تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے. تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا, فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں, ولی ہے نا, وہ نبی تو نہیں نا, عورت نبی نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں. فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے, تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا, تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا, 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے. کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا, ذرا ترش تھا, تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا, اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس, تو غوث اعظم کہنے لگا میرے والا کھا. تو 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا, کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا. تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے ہیں, تو آپ کے والا میٹھا ہے, میرے والا کڑوا ہے. تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے, پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا, اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا, تنبیہ بھی کر دی. پر میں ہاتھ ظالم کے لگے اس لیے ترش ہو گیا, سیانا بن. 1 نہیں 20 درجنوں. لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے, پتہ نہیں کیوں کر کے آ گئے. کرامت اولیاء کے معاملے میں بالکل ابھی کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں, اولیاء کیا ہیں, جواسیس القلوب. اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے. چلو یہ مشکل بات ہے, میں نہیں چھیڑتا, لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے, پر کرتا ہے تیرے دل کی.